پاکستان نے بھارت کے لیے فضائی حدود بندش میں مزید 1 ماہ کی توسیع کر دی ہے۔ بھارتی رجسٹرڈ طیاروں کے لیے فضائی حدود 23 فروری 2026 تک بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے حکومت کی منظوری سے نیا نوٹم جاری کر دیا۔ بھارت کے تمام رجسٹرڈ پیسنجرز، ملٹری اور پرائیویٹ جیٹس کی پابندی کا اطلاق ہوگا۔ بھارتی طیاروں کو پاکستان کی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نوٹم جاری کیا گیا ہے۔ پاکستان نے 23 اپریل 2025 سے بھارتی طیاروں کے لیے فضائی حدود بند کر رکھی ہیں۔ تو آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، پاکستان نے بھارت کے لیے فضائی حدود بندش میں مزید 1 ماہ کی توسیع کی ہے۔ بھارتی رجسٹرڈ طیاروں کے لیے فضائی حدود 23 فروری 2026 تک بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے حکومت کی منظوری سے نیا نوٹم جاری کر دیا۔ ناردرن گیس کمپنی کا خراب ہونے والے گھریلو میٹرز کی تبدیلی کا آغاز۔ بلوں میں ریڈنگ چارج نہ ہونے پر گھریلو میٹرز تبدیل کیے جائیں گے۔ مختلف علاقوں میں سینکڑوں صارفین کے میٹرز کو خراب ڈکلیئر کر دیا گیا۔ کمپنی نے خراب میٹرز کی نشاندہی کر کے ٹیموں کو تبدیلی کا ٹاسک سونپا۔ SNGPL اترنے والے میٹرز کو لیبارٹری بھجوائے گی۔ لیبارٹری رپورٹ کی روشنی میں صارفین کو بل چارج کیا جا سکے گا۔ میٹرز تبدیل ہونے کے بعد نئے میٹر پر صارفین کی کھپت کا جائزہ لیا جائے گا۔ چارج ہونے والے بلوں کا موازنہ کر کے صارفین کو اضافی بل بھی چارج کیے جائیں گے۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی نے خراب ہونے والے گھریلو میٹرز کی تبدیلی کا آغاز کیا ہے۔ بلوں میں ریڈنگ چارج نہ ہونے پر گھریلو میٹرز تبدیل کیے جائیں گے۔ مختلف علاقوں میں سینکڑوں صارفین کے میٹرز کو خراب ڈکلیئر کیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ کمپنی نے خراب میٹرز کی نشاندہی کر کے ٹیموں کو تبدیلی کا ٹاسک سونپ دیا ہے۔ SNGPL اترنے والے میٹرز کو لیبارٹری بھجوائے گی اور لیبارٹری رپورٹ کی روشنی میں صارفین کو بل چارج کیا جا سکے گا۔ میٹرز تبدیل ہونے کے بعد نئے میٹرز پر صارفین کی کھپت کا جائزہ لیا جائے گا۔ چارج ہونے والے بلوں کا موازنہ کر کے صارفین کو اضافی بل چارج کیے جائیں گے۔ شہر میں آلودگی کا راج بدستور برقرار ہے۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا پہلا نمبر ہے اور مجموعی شرح 431 تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ کیسا موسم ہے، آنے والے دنوں میں کیسا رہے گا، سمرا فاطمہ سے جانیں گے۔ جی سمرا۔ آج بالکل شہر لاہور میں آلودگی کا راج بدستور برقرار ہے۔ اس وقت بھی لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر موجود ہے اور آلودگی کی شرح 431 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ شہر کے دیگر علاقوں کے حوالے سے بھی بات کر لی جائے تو شرح کچھ بہتر نہیں ہو سکی ہے بلکہ ابھی بھی لاہور کی فضا زہریلی اور مضر صحت ہے۔ اس وقت جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن کے اطراف میں آلودگی کی شرح 406 ریکارڈ کی جا رہی ہے، برکی روڈ کے اطراف میں 398، جبکہ چمن پارک کینال روڈ کے اطراف میں آلودگی کی شرح 373 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اقبال ٹاؤن 326، گلبرگ 2 کے اطراف میں 286، DHU فیز 5 کے اطراف میں آلودگی کی شرح 253 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کینٹ کے اطراف میں 214 اور اسی طرح سے عسکری 10 کے اطراف میں آلودگی کی شرح 195 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ ماہرین آج شہریوں کو بار بار یہ تاکید کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ شہری جو ہے وہ بغیر ماسک کے گھروں سے نہ نکلیں، کیونکہ ابھی بھی لاہور کی فضا میں آلودہ ذرات موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بھارت کی جانب سے بھی آلودہ ہواؤں کا رخ مسلسل لاہور کی جانب ہے، جس کی وجہ سے لاہور کی فضا متاثر ہو رہی ہے۔ تو شہریوں سے یہی کہا جا رہا ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں اور ماسک کا استعمال ہر صورت یقینی بنائے رکھیں۔ جبکہ دوسری جانب اگر موسم کے حوالے سے بات کر لی جائے تو اس وقت بھی سورج کی مدھم کرنیں بکھیرنے کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اب ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، جس سے سردی کا احساس جو ہے وہ محسوس کیا جا رہا ہے۔ اس وقت موجودہ درجہ حرارت 17 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ آج کم سے کم 8 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کے امکانات ہیں۔ ہوا میں نمی کا تناسب 82% تک ہے اور اس وقت 3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ جیسے جیسے شام ہوگی سردی کی شدت میں اضافہ دیکھنے میں نظر آئے گا، ٹھنڈی ہوائیں بھی چلیں گی، جس سے موسم سرد محسوس کیا جا سکے گا اور محکمہ موسمیات کی جانب سے بارش کی بھی پریڈکشن کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آج سے 23 جنوری تک شہر لاہور میں بہت شکریہ، ہمارے ساتھ سمرا تھی، موسم کا تفصیلی احوال بتا رہی تھی۔ شہر کی اجناس منڈیوں میں مہنگائی کا راج، ہول سیل مارکیٹ میں گڑ اور شکر کی قیمت میں 10 روپے کا اضافہ۔ شکر کا ہول سیل ریٹ 310 ہے اور گڑ کی قیمت 300 روپے فی کلو۔ مزید ریٹس کے حوالے سے بتائیں گے شہزاد خان عبدالی۔ جی شہزاد۔ شہر کی اوپن مارکیٹ کے اندر مختلف بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ شہر میں اجناس کی منڈیوں میں آج گڑ اور شکر کی قیمتوں میں تقریباً 10 روپے فی کلو گرام کا اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ شہر لاہور کے اندر جو ہول سیل میں دکانیں ہیں ان پر 10 روپے اضافے سے جو شکر ہے وہ 310 روپے فی کلو گرام تک جا پہنچی ہے، جبکہ جو گڑ تھا وہ پہلے 290 روپے فی کلو گرام کے حساب سے بیچا جا رہا تھا، اس کی قیمت جو ہے وہ 300 روپے فی کلو گرام تک جا پہنچی ہے۔ دوسری جانب نجی کمپنیوں کے آٹے کی اگر ہم بات کریں تو نجی کمپنیوں کے آٹے کی قیمتوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکی۔ یہ بدستور 5 کلو گرام کا جو تھیلا ہے وہ 800 روپے کا بیچا جا رہا ہے اور اس حوالے سے
جو کنزیومرز ہیں جو اس آٹے کو خریدتے ہیں وہ اس حوالے سے خاصے کنسرنز ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت ایک جانب دعویٰ کرتی ہے کہ وافر مقدار میں گندم کے اسٹاک موجود ہیں, فصل بمپر کراپس ہوئی ہیں, لیکن اس کے باوجود پھر نجی کمپنیوں کا آٹا اتنا مہنگا کیوں ہے, اس پر بھی حکومت توجہ دے اور اس کی قیمتوں میں کمی کے لیے. بہت شکریہ شہزاد. NSIT منصوبے کے انفراسٹرکچر کی تکمیل آخری مراحل میں ہے. سیلیسٹیا ٹاور کے 15 میں سے 13 فلورز مکمل کر لیے گئے ہیں. مزید کیا تفصیلات ہیں, اپڈیٹس لیں گے دور نایاب سے. جی آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, حکومت پنجاب کا سب سے ٹاپ ریٹڈ منصوبہ NSIT جو کہ نہ صرف IT میں جدت لائے گا بلکہ لاہور شہر سمیت پورے پاکستان میں ایک IT کی جو منڈیاں ہیں پورے دنیا میں اس کے رستے کھولے گا. ہمارے ساتھ ایگزیکٹو انجینئر ٹیکنیکل ریاض حسین موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. ریاض صاحب, فردر جو میجر لیٹر جو پروجیکٹس میں چیزیں ہیں وہ کون کون سی؟ بہت شکریہ جی, آپ یہاں تشریف لے کے آئے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا انفراسٹرکچر آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے. مارچ میں ہم انفراسٹرکچر 100% کمپلیٹ کر لیں گے. واٹر سپلائی, سیوریج, ڈرینیج, یہ سب ہماری 90% کمپلیٹ ہو گئی ہیں. روڈز کے اوپر اسفالٹ کا کام بھی جاری ہے. 2 لیئرز تقریباً رنگ روڈ کی مکمل ہو گئی ہیں. اب انٹرنل روڈز کی اسفالٹ جو ہے وہ اگلے مہینے سے جو یہ تھوڑا سا موسم بہتر ہوتا ہے تو ہم شروع کر دیں گے. سلیسٹیا کی بات کریں تو آپ میرے پیچھے دیکھیں, اس کے 15 سٹوریز بلڈنگ اس کی کمپلیٹ ہو چکی ہے. 4 سٹوریز رہ گئی ہیں. G+15 اس کی مکمل ہو چکی ہے. 16 سٹوریز اور 4 بیسمنٹ مکمل ہو گئی ہیں. مارچ میں اس کا گرے اسٹرکچر کمپلیٹ ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا اس وقت ٹینڈر آیا ہوا ہے فنشز کا, تو جون کے اندر انشاءاللہ یہ ہم بلڈنگ انیگوریٹ کریں گے اور اس کے اندر انشاءاللہ لوگ کام کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. باقی دوسرے ڈیولپرز کی بات کریں تو آپ آلریڈی میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے 2 ڈیولپرز آلریڈی اپنا شروع کر چکے ہیں. انہوں نے ایکسکیویشن شروع کر دی ہے. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہاں پہ باقاعدہ NSIT اپنی حیثیت ہے جو اس کی. بہت شکریہ دور نایاب. شہر کے ہائی اسکولوں میں ارلی چائلڈ ایجوکیشن رومز بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. 20 ہائی اسکولوں میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ارلی چائلڈ ایجوکیشن رومز بنائے جائیں گے. کیا تفصیلات ہیں, بتائیں گے جنید ریاض. جی جنید. جی, لاہور کے 20 اسکولوں میں ارلی چائلڈ ایجوکیشن کے لیے کروڑوں روپے کی لاگت سے جو ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ ECE روم بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اور اس حوالے سے فنڈز کی فراہمی کے لیے جو ہے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے متعلقہ اسکولوں سے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات بھی مانگ لی ہیں. اور ان اسکولوں میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول انارکلی, گرو مانگٹ, ریلوے کالونی اور اس کے علاوہ نشتر کالونی, ریٹیکن روڈ اور سلامت پورہ اور شالیمار ٹاؤن کے اسکول ہیں جن کے یہ 20 اسکول شامل کیے گئے ہیں. وہاں پر ارلی چائلڈ ایجوکیشن جو کہ پرائمری اسکولوں کی تعلیم ہے اس کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. اور ان میں کروڑوں روپے کی لاگت سے ECE روم فراہم کی جائیں گے, ECE کٹس فراہم کی جائیں گی اور ماڈلز فراہم کیے جائیں گے بچوں کو, جو کہ پرائمری اسکول کے بچوں کے لیے نہایت ضروری ہوتی ہے. اس سے قبل ہزاروں اسکولوں میں ECE رومز تو بنائے گئے ہیں لیکن وہاں پر نہ تو ECE کٹ ہیں نہ ہی وہاں پر سہولیات ہیں, جس کی وجہ سے پرائمری اسکولوں کے بچوں کو بہتر طریقے میں مشکلات. بہت شکریہ جنید. اراضی معاون فرنچائزز ماڈل کے نفاذ میں پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کو مشکلات کا سامنا ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل پر عمل درآمد میں فیلڈ سطح کی رکاوٹیں. کیا رکاوٹیں ہیں, بتا رہے ہیں طاہر خان. جی طاہر. جی بالکل, پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی یعنی پیلرا کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ منصوبے اراضی معاون سینٹرز کو اب مشکلات کا سامنا ہے. یہ منصوبہ گزشتہ سال کے وسط میں شروع کیا گیا تھا پیلرا کی جانب تھے اور یہ منصوبہ یہ تھا کہ پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ مل کر مختلف مقامات پر مختلف اضلاع میں پنجاب بھر میں یہ سینٹرز قائم کیے جائیں گے جہاں شہریوں کو جو اراضی ریکارڈ سے متعلق جو سروسز ہیں وہ فراہم کی جائیں گی. لیکن اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان اراضی معاون سینٹرز جو ہیں ان کی جو قانونی حیثیت ہے اس پر جان بوجھ کر ابہام پیدا کیا جا رہا ہے ریونیو سٹاف کی جانب سے, اور اس حوالے سے ان کے ساتھ عدم تعاون کی شکایات بھی سامنے آ رہی ہیں. فرد کا اجرا اور اس طرح انتقال اور دیگر جو سروسز یہاں پہ فراہم کی جاتی ہیں اس میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں. پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت مل کے انہیں آسان سروسز فراہم کی جانی تھی لیکن اب روایتی جو ہتھ کنڈے ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں ریونیو سٹاف اور سب رجسٹرار کی جانب سے. ذرائع کا ایسا کہنا ہے وجہ سے اب پنجاب. ٹھیک ہے, بہت شکریہ طاہر. آگے بڑھیں. سرکاری اداروں کی مانیٹرنگ. وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم کے 3 ریجنل دفاتر کی تیاری. وزیر اعلیٰ پنجاب کی انسپیکشن ٹیم کے لیے 3 نئے ریجنل دفاتر بنانے کی تجویز دی گئی. علی رامے سے تفصیلات جانیں گے. جی علی رامے. بالکل, سرکاری اداروں کی مانیٹرنگ کری وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹاسک دیا ہے چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کو اور اس ٹیم کی طرف سے دورے بھی کیے جا رہے ہیں. لیکن اب
डिमांड की गई है CMIT की तरफ से कि हुकूमत इजाज़त दे कि पंजाब के अंदर 3 नए रीजनल ऑफिस जो है वो बना दिए जाए ताकि वहाँ से ऑपरेशनल सिस्टम जो है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो सके और अदारों की मॉनिटरिंग की जा सके। इसके साथ ही जो हुकूमत टास्क देगी उसको भी मॉनिटर किया जाएगा और इसके लिए 66 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है हुकूमत से कि ये अगर बजट उनको दे दिया जाए तो वो रीजनल ऑफिस जो है वो कायम कर सकेंगे और इसके साथ ही नई गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी, फर्नीचर, नए दफातर इनके लिए जो है वो कायम किए जाएंगे और इसके लिए साथ ही नया जो रीजनल 3 डायरेक्टरेट बनाए जाएंगे उसमें 36 नई असामियाँ वो भी क्रिएट की जा रही हैं, 3 डायरेक्टर जनरल होंगे और 3 ही डायरेक्टर होंगे। इसके अलावा दीगर असामियाँ इसके अंदर शामिल हैं। अब इस पर हुकूमत पंजाब जो है वो हतमी मंजूरी देगी और इसके लिए काबीना का इजलास में ज़राए ने बताया कि एजेंडा रखा जाएगा और उसमें वज़ीर आला पंजाब हतमी फैसला करेंगी। 66 करोड़ रुपए का बजट जो रोजमर्रा के एक्सपेंडिचर है उनके लिए और साथ गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं उसके लिए भी। अली रामे, बहुत शुक्रिया। सरकारी और गैर सरकारी इदारों के तुलबा तालिबात की हेल्थ प्रोफाइलिंग का फैसला किया गया है। किस तरह इस पर अमल दरामद किया जाएगा, जानेंगे अली साही से। जी अली साही। बिल्कुल, तलीमी इदारों में मंशियात की रोकथाम के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल पंजाब की जानब से तमाम जो सरकारी और गैर सरकारी एजुकेशनल सेंटर्स हैं वहाँ पर मरासला भिजवाया गया है कि हेल्थ प्रोफाइलिंग करवाई जाए। इसी हवाले से परफॉर्मा भी भिजवाया गया है जिसमें 9th क्लास से लेकर 12th क्लास के जितने भी तलबा हैं उनकी हेल्थ प्रोफाइलिंग करवाई जाए। अगर किसी जगह पे कोई सस्पेक्ट हैं तो उनको फौरी तौर पर रिपोर्ट किया जाए। पंजाब भर में जितने भी तलबा 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक हैं उनकी 2 रोज़ के अंदर हेल्थ प्रोफाइलिंग का हुक्म दिया गया है। उसमें मुतलका जो एजुकेशनल बोर्ड्स हैं उनको भी इस हवाले से आगाही दी जाए और नारकोटिक्स कंट्रोल को भी ये डिटेल्स भिजवाई जाएँ ताकि किसी जगह पे मंशियात फ़रोख्त हो रही है तलीमी इदारों में और बच्चे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 रोज़ के अंदर जैसे ही ये डिटेल्स तमाम नारकोटिक्स कंट्रोल को पहुँचेंगी तो उसके बाद इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा कि कौन से डेंस हैं जो वहाँ पर मंशियात फरोशी में है और उनको तोड़ा जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अली साही। सरकारी अफसरान और मुलाजमीन के लिए सरकारी रिहाइशगाह की शदीद किल्लत है। पंजाब हुकूमत के 1439 सरकारी मुलाजमीन का रिहाइशगाहों से महरूम होने का इंकशाफ। क्या तफसीलात हैं बता रहे हैं राव दिलशाद हुसैन। जी आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर में तैनात पंजाब हुकूमत के मुलाजमीन, खासतौर पर पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत के जो मुलाजमीन हैं उनकी तैनाती तो लाहौर में होती है और इस हवाले से आए रोज ट्रांसफर पोस्टिंग के जो ट्रांसफर पोस्टिंग हम देखते हैं। लेकिन आपको बताएं कि लाहौर में तैनात जो सरकारी अफसरान और मुलाजमीन हैं इनके लिए रिहाइशगाहों की शदीद किल्लत का इंकशाफ हुआ है और 2020 से 2026 जनवरी तक जो है वो अब तक 2608 मुलाजमीन ने मजमूई तौर पर घरों की अलॉटमेंट के लिए दरख्वास्तें जमा कराई जिनमें से जो है वो 1439 ऐसे हैं जिनकी दरख्वास्तें जो है वो 3-4 साल से पेंडिंग हैं। घरों के हवाले से सरकारी अफसरान कहीं रेंटेड हाउसेस में रहने पर मजबूर हैं तो कहीं जो है वो अपने किसी अजीजों कारब की जानिब एक बहुत शुक्रिया राव दिलशाद।